بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے۔ اس کو دھیان سے سننا ہے اور آخر تک سننا ہے اور عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا کا یہ بیان۔ اہل مکہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی دلیل پیش کیجئے، کوئی بڑی چیز بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جس کو قرآن نے کہا قل ای شیء اکبر شہادہ، تم کہہ دو کہ کوئی بڑی گواہی کسی چیز کی پیش کرو۔ پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل اللہ، میرے محبوب کہہ دو کہ میرے رسول ہونے کی گواہی اگر تم چاہتے ہو تو میرے رسول ہونے کا گواہ اللہ ہے۔ بے شک شہید بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان وہی گواہ ہے۔ اہل مکہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل طلب کی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی دلیل کے طور پر کوئی بڑی چیز بتائیے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کہہ دو کہ میرے رسول ہونے پر گواہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہے۔ اب کہنے کو اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ جب پروردگار کوئی بات ارشاد فرماتا ہے دعوے کے طور پر، تو قرآن مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب جب اس نے کوئی دعویٰ کیا فوراً دلیل پیش فرمائی۔ جیسے فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک بہت خوب۔ اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساری چیزوں کے اسماء سکھا دیے اور دلیل کے طور پر فرمایا آپ کے پاس اگر ان چیزوں کا علم ہو تو پیش کرو۔ تو فرشتے وہاں سرنڈر ہو گئے۔ اللہ اپنے دعوے کے طور پر دلیل بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جب رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دو کہ تمہارے نبی ہونے پر گواہ اللہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، تو اب میرا رب دلیل کے طور پر کیا چیز پیش کرتا ہے؟ سمجھو، سمجھ کر کے اٹھو۔ اسی دلیل کو حضور نے پیش فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، بے شک بہت خوب۔ میری طرف یہ قرآن جو ہے اللہ نے وحی فرمائی، اس قرآن کو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا۔ بے شک بہت خوب۔ اب قرآن کے نزول کو، قرآن مقدس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اللہ بطور گواہ اور بطور دلیل پیش فرما رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو گواہی کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کرنے کی وجہ یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیاں گزر گئیں قرآن کے نزول کو، زمانہ گزر چکا قرآن کے نازل ہونے کو، لیکن اللہ اکبر، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کے بارے میں غور کریں۔ نہ اس طریقے سے گاڑیاں چلتی تھی، نہ اس طریقے سے برج تھے، نہ ہوائی جہاز کا دور تھا، نہ ٹرینوں کا دور تھا۔ انسان کے سفر کا سامان جدا تھا، انسان کی زندگی کا سامان جدا تھا، نہ لائٹیں تھی، نہ الیکٹریسٹی تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اس زمانے میں یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، لیکن اللہ اکبر، جس زمانے میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی سائنس کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا،
टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, वो सारी चीजें नहीं थी। उस जमाने में ये कुरान नाजिल हुआ, लेकिन अल्लाह अकबर, जब उस जमाने में इस कुरान पर लोगों ने एतराज करना शुरू किया कि ये कुरान अगर अल्लाह की किताब है तो इसको अल्लाह की किताब है, उसकी कोई दलील पेश करो। लोगों ने कहा ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से सीख सीख कर कुछ बातें पेश कर देते हैं। तब मेरे करीम ने पूरी दुनिया को उस वक्त चैलेंज फरमाया था, और वो चैलेंज उस जमाने के लोगों के लिए नहीं है, कयामत तक के लिए उन लोगों के लिए है। कुरान ने उस वक्त कहा था, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली। अल्लाहु अकबर। कुरान ने कहा था अगर तुमको ये शक है, तुमको ये डर है कि, और तुमको ये डाउट है कि ये किताब जो मेरे बंदे पर मैंने नाजिल की है ये अल्लाह की किताब नहीं, तो चलो एक चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कब दिया था? जमाने पहले, सदियों पहले, 1400 साल पहले कमोबेश अल्लाह ने चैलेंज फरमाया था, अगर तुमको इस कुरान के अंदर कोई डाउट है, कोई शक है, तो कुरान जैसी एक सूरत ला करके ही बता दो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जमाने में साइंस का दौर नहीं था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, तो क्या उस जमाने के लोगों के लिए ये चैलेंज था? नहीं नहीं, बल्कि कयामत तक के लिए चैलेंज है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस जमाने के अंदर भी सारी दुनिया मिल करके और सारी दुनिया के पढ़े लिखे मिलकर कुरान की एक सूरत जैसी सूरत बना न सके, और कयामत तक कोई बनाने की ताकत नहीं रखता, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। साइंस तरक्की कर चुकी, स्पेस पे कदम स्पेस को कंट्रोल कर रही है, और इसी के साथ साथ चांद की जमीन पर कदम रख रही है, एटम बम बना रहे हैं साइंसदान लोग, लेकिन सारी दुनिया के साइंसदान मिलकर कुरान की एक छोटी सी सूरत जैसी सूरत बनाने से कासिर है। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील के तौर पर अल्लाह के रसूल फरमाते वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान, मेरी तरफ इस कुरान को अल्लाह ने वही फरमाई। अगर तुम अल्लाह का रसूल मुझे नहीं मानते तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये अल्लाह की किताब है, और इस किताब को मान रहे हो तो सुन लो, ये किताब जिस रसूल पर नाजिल हुई उस रसूल को भी मानने के लिए तैयार हो जाए। बेशक बहुत खूब है, सुभान अल्लाह। कुरान का जवाब किसी के पास नहीं। कुरान की एक सूरत की मिस्ल सूरत लाना किसी के बस की बात नहीं। फिर ये कुरान क्यों नाजिल हुआ? बस इसी को थोड़ा सा समझा दूं, इसलिए कि जैसा मजमा है वैसी गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मैं दलाइल व बराहीन पेश करूंगा तो मैं जानता हूं कि ये जो इस वक्त मजमा है उसकी पोजीशन क्या है। अब समझो कुरान क्यों अल्लाह ने नाजिल फरमाया। हमने ये समझा सवाब कमाने के लिए और सवाब पहुंचाने के लिए। जिंदा हो तो पढ़कर सवाब जमा कर लो, और कोई मर जाए तो पढ़कर सवाब पहुंचा दो, बस इसीलिए कुरान। लेकिन हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस कुरान के जरिए हुजूर क्या करते हैं? तो हुजूर फरमाते लिउनज़िरकुम बिही, इससे मैं तुमको डराता हूं। बेशक बहुत खूब हक है। गोया अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल किया कि कुरान के जरिए लोगों को डराया जाए। अब कुरान के जरिए डराने से क्या मतलब, इसे भी थोड़ा समझो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान के जरिए डराने से मतलब यह है, इसको पहले एक मिसाल के जरिए समझाऊं तो बात समझ में आ जाएगी कि आदमी खबरें सुनता है और किसी न्यूज चैनल के बारे में कहता है कि इसकी खबर सच्ची होती है, इसकी खबर ऑथेंटिक होती है। इस तरह से आदमी अखबार पढ़ता है, टीवी पर न्यूज देखता है, सोशल मीडिया पे न्यूज देखता है और उन खबरों पर भरोसा कर लेता है।
مثال کے طور پر اگر یہ خبر کسی کے کان تک پہنچائی جائے کہ کل طوفان آنے والا ہے تو آدمی ڈر جائے گا. کل اگر کہا جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے، حالانکہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل زلزلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن بالفرض کہیں سے کوئی خبر آ گئی، جیسا کہ ابھی کچھ سالوں پہلے خبر آئی تھی کہ ممبئی کے سمندر سے طوفان ٹکرانے والا ہے، تو آدمی الرٹ ہو گیا تھا، باہر نکلنے کے لیے ڈر رہا تھا. کبھی یہ اعلان ہو جائے کہ کل موسلادھار بارش ہوگی، لوگ باہر نہ نکلے، اسکول کی چھٹی کر دی جاتی ہے. پتا چلا ہم اخبار کی خبریں پڑھ کر، الیکٹرانک میڈیا کی خبر پڑھ کر، سوشل میڈیا کی خبر پڑھ کر ڈر جاتے ہیں کہ کل یہ پرابلم آنے والا ہے. لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ جب یہ خبریں آتی ہیں ہم ڈر کر تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دوسرے دن معاملہ بالکل برعکس نکلتا ہے. نہ بارش ہوتی ہے، نہ موسلادھار بارش ہوتی ہے، نہ طوفان آتا ہے، نہ رفتار ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، سب ایسے ہی نارمل ہو جایا کرتا ہے. پتا چلا دنیا کا انسان اگر خبر دیتا ہے تو وہ گمان کے طور پر خبر دیتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اب حضور قرآن سے کس طرح سے ڈراتے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کو نہ مانو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کے ارشاد کے خلاف چلو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا. قرآن نے یہ جا بجا فرما دیا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جن کا قرآن پر پختہ یقین ہے، جب وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، آیت عذاب سنتے ہیں، آیت عتاب سنتے ہیں، تو لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. رات کے سناٹے کے اندر کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور پڑھنے والا کوئی پڑھ رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب قائم ہونے والا ہے. یہ آواز قرآن کی، یہ آیت کریمہ کی آواز جب حضرت فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی، راہ چلتے ہوئے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. لوگ اٹھا کر حضرت فاروق اعظم کو لے کر کے گئے اور ان کے گھر تک پہنچائے. پتہ چلا قرآن کی ڈر والی آیت، عذاب کی آیت کو سن کر فاروق اعظم لرز جاتے ہیں. لیکن اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ حفاظ پڑھ پڑھ کر تمہیں قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں، دیکھو گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، جھوٹ کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، خیانت کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، گناہوں کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، نگاہوں کی آوارگی کا عذاب اتنا سخت ترین ہے. مسلمانوں، تمہارا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا کہ تم اخبار کی خبروں سے تو ڈر جاتے ہو، قرآن کی آیتوں سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہو. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. کیا ڈرا رہے؟ کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، تم بھٹک رہے ہو، تم برائیوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہو، تم کفر و شرک کی وادیوں کے اندر بھٹک رہے ہو، تم سودی لین دین کر رہے ہو، تم خیانت کر رہے ہو، تم یتیموں کا مال کھا رہے ہو، تم جوا کھیل رہے ہو، تم شراب پی رہے ہو. ان سارے گناہوں کا انجام بہت سخت ہے. حضور اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے بندوں کو ڈراتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو بیان پسند آیا ہوگا، لائک کرے، کمنٹ کرے اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کرے تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اسلام کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.